تخت سلطنت پر فائز تھے، اور یہ خالی ہندوستان نہیں تھا، متحدہ ہندوستان جس میں افغانستان، پاکستان، سری لنکا وغیرہ سب مل کر کے جب ہندوستان تھا، اس وقت وہ حکومت کرتے تھے، اور اس وقت سے جو ہے انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اب بتائیے عمر کیا رہی ہوگی ان کی، حفظ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب رمضان شریف کا مہینہ قریب آیا تو جامع مسجد دہلی کی کمیٹی والوں نے جو ہے کہا بادشاہ سلامت رمضان قریب ہے، حافظ کا ابھی تک انتظام نہیں ہوا ہے، حافظ کا انتظام اب کر لینا چاہیے۔ ان کے جاؤ تم لوگ اطمینان رکھو، حافظ آ جائے گا، سمجھا؟ اس کے بعد لوگ چلے گئے۔ بعد آج 2-3 مرتبہ ان لوگوں نے کہا، دن قریب آتے گئے، لوگ یاد دلاتے گئے، یہی کہتے رہے کہ نہیں جاؤ انتظام ہو جائے گا۔ جب 29 تاریخ آئی تو پھر یہ لوگ سب کے سب گئے اور کہا بادشاہ سلامت آج 29 تاریخ ہے، اگر چاند ہو گیا تو پھر میری اطمینان رکھو، وہ جو ہے حافظ آ جائے گا۔ 29 تاریخ کو اتفاق سے چاند نہیں ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ چلو آج تو چاند نہیں ہوا، اب 30 کو تو اب ہر حال میں تراویح ہونی تھی۔ پھر ان لوگوں نے کہا عشاء کی نماز میں جب پہنچیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سب تھے، بادشاہ سلامت بھی تھے، سب تھے، اور حافظ نہیں تھا۔ سب بڑا یہ کہ آج ہوگا کیا، کون پڑھانے والا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ جو ہے امام صاحب پیچھے آئے، بادشاہ سلامت آگے ہوئے، سمجھا؟ اور پڑھنے کے بعد تراویح پڑھانا شروع کیا۔ سب حیرت زدہ رہ گئے دیکھ کر کے، کہہ رہے یہ کب حافظ ہو گئے، سمجھا؟ اب بتائیے کتنے کم وقت میں انہوں نے حفظ قرآن کیا، اور تراویح سنانے لگے، سناتے 15ویں پارے میں جو ہے ان کو اس وقت میں ایک ولی کامل تھے مجذوب، جن کی قبر آج بھی دلی کے پوربی گیٹ پر ہے، جن کا نام ہے حضرت سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ زمانہ اورنگزیب کے ہیں، حضرت سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مجذوب ٹائپ کے آدمی تھے، لوگ ان کو دیوانہ پاگل کہتے تھے، کبھی بالکل برہنہ ہو جاتے تھے، کبھی عجیب کیفیتیں کرتے تھے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے آ کر کے، اور آنے کے بعد یہ پڑھ رہے تھے، 15ویں پارے میں ایک لقمہ انہوں نے دیا۔ اب بھائی بادشاہ کو لقمہ دینے والا بھی جو ہے نا بہت بڑا آدمی ہے، تو معلوم ہے کہ اگر غلط لقمہ دلا گیا تو سوائے سر قلم کے اور کچھ نہیں۔ سب لوگ جو ہے ایک دم کانپ گئے کہ کون پاگل آدمی جو بادشاہ کو لقمہ دے رہا ہے، یہ پھر پڑھیں، پھر وہ ادھر پیچھے سے لقمہ دے۔ حضرت اورنگزیب نے 5-6 مرتبہ پڑھا، اور 5-6 مرتبہ انہوں نے جو ہے لقمہ پیچھے سے دیا۔ لاسٹ میں حضرت اورنگزیب عاجز آ کر کے وہی پڑھا جو وہ لقمہ دے رہے۔ پڑھنے کے بعد جو ہے اسی طریقے سے انہوں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد کون ہے وہ، کس نے لقمہ دیا، اس کو لاؤ میرے پاس۔ وہ ان کو جو ہے کوئی جج سے کیا بولے، وہ خود ہی مجذوب جو دیوانہ تھا وہ بولا بادشاہ سلامت میں نے دیا ہے، تم نے غلط قرآن پڑھا، بولا آپ نے غلط پڑھا۔ انہوں نے کہا تم نے غلط پڑھا، وہ کہیں کہ آپ نے غلط پڑھا، قرآن لایا جائے۔ قرآن لایا گیا، کھول کر کے دیکھا اٹھا گیا تو وہی تھا جو حضرت اورنگزیب نے پڑھا تھا، وہ نہیں تھا جو انہوں نے لقمہ دیا تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ حضرت اورنگزیب بادشاہ ضرور تھے، لیکن جو ہے وظیفہ نہیں لیتے تھے، وہ ٹوپی سلتے تھے، مسلح بناتے تھے، قرآن ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے تھے، اور اسی کا ہدیہ جو ہے وہ گھروں میں خود اور اپنے بال بچوں کو کھلاتے تھے، یعنی یہ حکومت سے پیسہ نہیں لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو وہی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے دیکھ دیکھ کر کے لکھا ہے، اس لیے دوسرا قرآن منگوائیے، اس میں دیکھا جائے۔ تو پھر دوسری جگہ سے قرآن آیا تو اس میں بھی وہی تھا جو حضرت اورنگزیب نے پڑھا تھا۔ اب لوگ نے یہ طے کر لیا کہ ابھی اس شخص کا سر قلم ہونا۔ بادشاہ سلامت نے کہا تم نے قرآن غلط پڑھا ہے، اب تمہارا سر قلم کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے جب آگے بلایا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اتنی جلدی بھی کیا ہے، آپ تھوڑا تشریف تو لائیے۔ اور حضرت اورنگزیب کو بغل میں بلا کر کے اپنے باہوں میں اسے لیا پہلو میں، اور پہلو میں لے کے کیسے کر کے دبایا، اور دبانے کے بعد کہا بادشاہ سلامت اوپر دیکھیے۔ جب اوپر دیکھا تو ڈائریکٹ ان کو لوح محفوظ نظر آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے قرآن پاک لکھ رکھا تھا۔ لوح محفوظ دابا اور حضرت اورنگزیب کو اوپر دیکھنے کے لیے کہا۔ جب اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پر قرآن دکھا، اور وہاں وہی لکھا ہوا تھا جو اس بندہ خدا نے لقمہ دیا تھا۔ تب اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب آپ بتاؤ
کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. حضرت زید ایک دم گر گئے پیر پتہ تھا، معافی تلافی مانگی اور اس کے بعد جتنے قرآن پاک تھے ان تمام قرآن پاک کی تصحیح فرمائی اور پھر جو ہے حکم دیا اپنے سلطنت میں کہ ہر جگہ قرآن شریف کا نسخہ جو ہے اس کو بغور پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں کیا ہے اور اس کو صحیح کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے. بچے بچے کے کلیجے میں قرآن پاک ہے، سمجھ گئے اپنا. آپ قرآن پاک جلائیے گا زیادہ سے زیادہ، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. کلیجے سے تو نہیں مٹا سکتے ہیں، کہاں آپ چھپائیے گا، سمجھے نا. تو اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ پوری دنیا بھی اگر کوشش کر لے قرآن کو ختم کرنے کی وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ رب العزت ہے. سمجھے نا. تو قرآن پاک کے لیے نہ ایک لفظ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن پاک میں گھٹا بڑھا دیا گیا ہے تو وہ شخص کافر ہے. اور ایک چیز اور سن لیجئے، آپ اپنے پیر و مرشد کی بات سن لیجئے، حضور سرکار کلا کی میں اکثر تقریروں میں بیان کرتا ہوں. ایک جگہ میں بول رہا تھا تو حضرت بڑا مچل گئے. ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے اپنے خاندان کی باتیں، بہت ساری بات کسی کو نہیں معلوم ہوتی. تو ہم لوگ جو ہے اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے کتاب کو، تو اس میں ایک لفظ آ گیا. اب اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن بس یہ کہ ایک لفظ آیا اور اس کے تعلق سے جو ہے میرے استاد نے بتایا کہ جو ہے سرکار کلا ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آفس کے پاس، تمام لوگوں سے پوچھا کہ مولانا اس لفظ کا تھوڑا سا اور اس لفظ کی وضاحت کیجیے. تو کیا ہے کہ عربی میں جو ہے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے لیسا کمثلہ شیء، تو اس کی ترکیب ہوتی ہے عربی گرامر میں کہ کون لفظ کیا ہے کون لفظ کیا ہے. تو اس میں اکثر جو ہے ہر مدرسے میں جو ہے یہی ترکیب کرائی جاتی ہے کاف زائد، یعنی قرآن کے لفظ ہے اور اس کو کاف زائدہ کہتے ہیں کہ کاف زائد مثل مضاف ضمیر مضاف الیہ. بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاف زیادہ کر کے پڑھایا جاتا ہے. تو سرکار کلا نے فرمایا کہ آپ لوگ ترکیب کیجئے. تو جو پڑھا تھا وہ پڑھایا، انہوں نے بتایا. تو جب بتایا تو سب جب بتا چکے تب سرکار کلا مسکرائے اور کہا مولانا اسٹیج پر تو آپ یا دیگر جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی وہ مفتیان کرام ہیں، وہ سب تو یہی تقریر کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایک لفظ زیادہ مانے یا کم مانے وہ شخص کیا ہے، کافر ہے. تو آپ بتائیے کب سے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور کتنے کو کافر بنایا. وہ آیا تھا جو ہے مسلمان تھا اور اچھا خاصا مسلمان بننے کے لیے آیا تھا، تو اس کو آپ لوگ کافر بنا کے دیں گے. بڑی بات ہے. آپ کاف زیادہ کر رہے ہیں قرآن شریف میں، سب حیرت زدہ رہ گئے. میرے استاد کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ دم دنگ رہ گئے. کہی ہے تو بات صحیح، آج بھی وہی پڑھایا جاتا ہے. تب بولے کہ ہم لوگوں نے نا کہ سرکار کلا کے پیر کو چھو کر کے پوچھا حضور یہ تو بس آپ ہی بتا سکتے ہو کہ پھر ہم لوگ کیا کریں. تبھی سرکار کلا نے بتایا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، 10 نیکی ملتی ہی ملتی ہے. تو آپ کاف زائدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کاف زائدہ کے بجائے کہہ دیجئے کاف برائے ثواب، کاف ثواب کے لیے ہے. آپ زائدہ مت کیجیے، زائدہ کیجیے گا تو بہت بڑی خرابی لازم آئے گی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب کے سب جو ہے اللہ والوں کی طرف سے ہی ملا کرتا ہے. تو بہرحال آج قرآن کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثل اور لاجواب و بے مثال کتاب ہے. ایسی کوئی کتاب نہیں اور جو ہے نہ اس میں کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا روشن بیان رکھا ہے. ہاں یہ تلاش وہی کر سکتا ہے جو جتنا جو ہے بہترین عالم ہوگا اور جتنا قرآن کو پاک کو جو ہے محنت و کاوش سے جو ہے پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا اس سے خزانہ حاصل کرے گا. ابھی پرسوں جو ہے حضور حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا عرص سراپا قدس ہے. اعلیٰ حضرت کی طرح کوئی قرآن سمجھا دیکھیے ابھی اس کائنات میں آپ ہزاروں نہیں لاکھوں تراجم قرآن کے ترجمے ہیں، سب کو آپ پڑھیے اور فاضل بریلوی کا آپ کلام پڑھیے. طبیعت نہیں خوش ہو جائے گی تو بتائیے گا. یہ وہ عالم دین ہیں کہ جنہوں نے ایسا ترجمہ کیا کہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں.
اس انداز سے جو ہے آپ نے قرآن پاک کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا تھا کہ جو دشمن ہے، دشمن کی گواہی بہت کام آتی ہے۔ دشمن کبھی اپنے دشمن کے لیے گواہ نہیں بنتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے دشمن رہتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات وہ ہے کہ جب ان کے علوم کو سب پڑھا ہے تو دشمن بھی جو ہے گواہی دیتا ہے کہ 200 سال پیچھے تک چلے جائیے تو ایسا عالم نہیں ملتا ہے۔ یہ دیوبندی بولتا ہے، یہ وہابی بولتا ہے، سمجھ میں بات نا؟ تو دشمنوں کی گواہی یہ سینکڑوں پر بھاری ہوتی ہے، یہ دشمن گواہی دے رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ کتنا علم ہوگا۔ یہ 1350 سال اور 1400 سال کے بعد کا وہ عالم ہے جس کی یہ اہمیت ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے قریب تر ہوں گے ان کے علم کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن سے وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کوئی امام شافعی کی کرتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے کہ جو ہے ہم کسی کی نہیں کریں گے، جب میرے پاس قرآن اور حدیث صحیح ہے تو ہم کسی کی کیوں مانیں۔ تو ہم ان سے تھوڑا سا یہ بھی کہا جائے کہ پھر جو ہے نا، جو سمندر سے موتی نکال کر کے لائے تب مت لو، سمندر میں تو موتی ہے ہی ہے تو خود ہی جا کے نکال، پھر نکالے ہوئے سے کیوں لے رہے ہو؟ تو جس طریقے سے تو سمندر میں موتی رہتے ہوئے نہیں نکال سکتا ہے، تیرے کو بھی غوطہ زن کی ضرورت ہے، تو یہاں بھی قرآن یہ وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ایسے مطلب لا حد سمندر سے ان علوم کو نکالنے والے کے دامن سے جب تک وابستہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ میرے پاس اتنے علوم نہیں ہیں کہ ہم قرآن سے صحیح طریقے سے مسائل کو اخذ کر سکیں، اس لیے ہم نے ان کے دامن کو پکڑا ہے کہ اب قرآن سے انہوں نے جتنے فروعی مسائل نکال کے قرآن اور حدیث سے جو ہے ہم تک دیا ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے یہ وہ سمندر کے جو ہے غوطہ زن ہیں جنہوں نے غوطہ لگا کر کے محنت و کاوش کے بعد جو ہے وہ مسائل ہم تک پہنچائے ہیں۔ ہماری اتنی محنت و کاوش ہماری محنت و کاوش سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور کوئی امام شافعی کی کرتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل، کوئی امام مالک کی کرتا ہے۔ اور آپ کو کرنا ہی کرنا، نہیں کیسے کیجیے گا، آپ کو کرنا ہی ہے۔ آپ کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں ہے کہ آپ جا کر کے جو ہے قرآن سے جو ہے مسائل کو اخذ کر لیجیے۔ تو قرآن بے مثل و لاجواب کتاب ہے، یہ ایسا دریا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور ایسے دریا سے جو ہے ان قیمتی موتیوں اور جواہر کو پانے کے لیے آپ کو ایسے غوطہ زن کا سہارا لینا پڑے گا جو اس کے اندر جا کر کے نکال سکے۔ اسی غوطہ زن کا نام ہے امام ابو حنیفہ، اسی غوطہ زن کا نام ہے امام شافعی و مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ سب جو ہے قرآن کے غوطہ زن ہیں جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کر کے جو ہے ان مسائل کو نکال کر ہم تک پہنچایا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کے تعلق سے یہ بیان کیا۔ اب انشاءاللہ کل ہم جو ہے مختصر طور پر فرشتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج صرف قرآن کے لیے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اتارا، یہ بے مثال و لاجواب اور اس بے مثال و لاجواب کتاب ہے یہ، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا روشن بیان کے رکھا ہے، تمام علوم اس میں موجود ہیں، ہے نا، اور اس میں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اسے نازل کیا۔ اچھا، قرآن صرف یہ دینی ہی کتاب مت سمجھیے، جس حیثیت سے قرآن کا آپ مطالعہ کیجیے گا آپ کو ویسی کتاب معلوم ہوگی، سماجی حیثیت سے پڑھیے وہ ملے گا۔ تو یہ قوانین وغیرہ سب اس میں موجود ہیں، یہ قانون کی بھی کتاب ہے، سمجھ بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل اسلام میں جو ہے کہ قانون کا یہاں پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ آج جا کر کے اگر کوئی کوشش کر رہا تو ان کی کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ورنہ جو ہے تمام قوانین بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ چور کی سزا کیا ہے، ڈاکو کی سزا کیا ہے، زانی کی سزا کیا ہے، سمجھ میں بات نا، مطلقہ عورت کی عدت کیا ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، اس میں کتنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں ہیں۔
تو یہ صرف پڑھ کر کے ثواب پہنچانے والی کتاب نہیں ہے، یہ اس سے جب آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے آپ قرآن پاک سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام عقائد ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے نا، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھیے اور قرآن شریف بھی پڑھیے، عربی عبارت اس کا ترجمہ بھی پڑھیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے رمضان شریف میں یہ اصول بناتے ہیں کہ ہم کو 30 دن میں 30 پارے کے ساتھ ساتھ اس پارے کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ آپ پوچھ لیجیے، آپ جائیے بڑے بڑے شہروں میں جائیے تو قرآن شریف بھی پڑھتے اور ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تاکہ کچھ تو ذہن میں رہے گا نا، آپ پڑھیے گا تو۔ اس لیے قرآن شریف پڑھیں اور قرآن شریف کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ تفسیر ہے سب، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، آپ کے پنجابی میں، ہر زبان میں جو ہے اس کے تراجم و تفاسیر ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں وہ چاہیے کہ ہم صرف خالی جو ہے وہ کالا کالا حرف پڑھنے میں نہ رہیں، بلکہ ان عبارات کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اس کے ترجمہ کو بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب اس کے ساتھ پڑھیے گا نا، پھر دیکھیے کتنا لطف آئے گا، آپ کو قرآن شریف چھوڑنے کا من نہیں کرے گا۔ بس آج یہی، کل انشاءاللہ فرشتوں